بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ نئی کہانیاں صرف سبسکرائبرز کو ہی ملیں گی۔ میری شادی ہوئی تو میں خوش تھی کہ میرے تمام تر خواب پائے تکمیل کو پہنچ چکے ہیں۔ اب میری زندگی جنت کی مانند ہوگی۔ مجھے کسی چیز کے لیے ترسنا نہیں پڑے گا، ہر حسرت پوری ہوگی، میں شوہر کے دل پر راج کروں گی، وغیرہ وغیرہ۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ میرے شوہر نامدار تشریف فرما ہوئے اور چند ہی لمحوں میں میرے تمام تر خواب چکنا چور ہو چکے تھے اور ان کی کرچیاں میرے پورے وجود کو لہو لہان کر گئیں۔ میں ایک حسین و جمیل مگر معمولی سے گھرانے سے تعلق رکھنے والی سادہ سی لڑکی تھی۔ مجھے جو کوئی بھی ایک بار نظر اٹھا کر دیکھ لیتا تو مڑ کر ضرور دیکھتا۔ میری امی نے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ تمہیں ضرور کوئی شہزادہ ہی بیاہ ہے آئے گا۔ ان کی بات سن کر میں ہنس کر کہتی، ہمیں ان ٹوٹی پھوٹی گلیوں میں، کچے خستہ حال مکانوں میں لڑکیوں کو بیاہنے شہزادے نہیں بلکہ پکی عمر کے مرد آتے ہیں، جو اپنی زندگی کو رنگین بنانے کے لیے عورت کے خوابوں کے سارے رنگ چرا لیتے ہیں۔ مگر ساری حقیقت جاننے کے باوجود بھی دل میں کہیں نہ کہیں کوئی امید تو تھی، تو چپکے چپکے کسی شہزادے سلیم کے سپنے دیکھنے لگی تھی۔ اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ کوئی رشتے والی میرے لیے نہ جانے شہزادہ کہاں سے پکڑ لائیں۔ رشتہ لایا گیا، چند معاملات کے بعد بات پکی ہوئی اور میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ میرا شوہر حسین بھی تھا اور امیر بھی۔ انہی دو چیزوں کی میں نے ہمیشہ خواہش کی تھی۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے ایک تیسری چیز بھی ہونی چاہیے، اعتبار۔ لیکن جب پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں خوبصورتی کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنے حسن پر بہت مان کیا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہی حسن میرا امتحان بن جائے گا۔ میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا تو پہلے تو مجھے گھورنے لگا، پھر پورے کمرے کے چکر کاٹتا رہا۔ اس کی وجہ میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ پھر وہ میرے پاس آ کر بیٹھا اور بولا، تحریم تم تو بہت حسین ہو۔ اپنے شوہر کی یہ بات سن کر میں مکمل طور پر خوش بھی نہ ہو پائی کہ اس کی اگلی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ بولا، تم جانتی ہو مجھے حسن و ادا سے بہت نفرت ہے، چلو اٹھو اور اپنے چہرے سے یہ میک اپ اتارو۔ اتنی بدلحاظی پر میں باتھ روم میں جا کر بہت روئی، اتنا روئی کہ میری آنکھیں سوج گئی تھیں۔ جب میں باہر آئی تو میرا شوہر میرا ہی منتظر تھا۔ اٹھ کر میرے پاس آیا، میری ٹھوڑی ہاتھ میں پکڑ کر چہرہ اٹھایا اور بولا، بہت رو کر آئی ہو تم، لگتا ہے پیچھے رہ جانے والے بہت یاد آ رہے ہیں تمہیں۔ اس کی بات سن کر میں گمسم ہو گئی تھی، اپنی صفائی میں کچھ بھی نہ بولی تھی۔ پھر یہ روز کا معمول ہی بن گیا۔ میرا شوہر سمیر عالم سارا دن میں عیب تلاش کرتا رہتا۔ جب وہ آفس جاتا تو اس کی پھپھوزاد کزن امیمہ تو میرے پیچھے پڑی رہتی، کبھی طنز کرتی تو کبھی پیار جتاتی۔ سمیر نے میرے ہار سنگار پر پابندی لگا دی تھی، کیونکہ اسے یہ سب پسند نہیں تھا، لیکن مجھے سجنے کا بہت شوق تھا۔ جیسے ہی میرا شوہر آفس جاتا میں خوب تیار ہوتی۔ میری ساس بھی میرے شوق پر مسکرا دیتی، لیکن امیمہ مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھتی رہتی۔ میں بھی اسے جلانے کی خاطر خوب شوق رنگ پہن کر اس کے سامنے آتی۔ ایک دن میں معمول کے مطابق تیار ہو رہی تھی کہ سمیر آفس سے جلدی لوٹ آیا۔ یہ دیکھ کر میرے تو سان ہی خطا ہو گئے۔ مجھے یوں سجا سنورا دیکھ کر میرا شوہر تو جیسے پاگل ہی ہو گیا تھا۔ اس نے پورے گھر کی تلاشی لی، کچن، باتھ روم، اسٹور روم، یہاں تک کہ چھت بھی دیکھ لی۔ پھر ہمارے بیڈ روم میں گھس کر بیڈ کے نیچے دروازوں کے پیچھے کچھ تلاش کرنے لگے۔ میں نے تنگا کر پوچھ ہی لیا کہ کس چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں تمہارے عاشق کو؟ وہ چلا کر بولے اور پھر مجھ سے استفسار کرنے لگا کہ کون ہے اور کہاں ہے، بتاؤ ابھی ابھی کہاں چھپایا اسے۔ ان کی یہ باتیں سن کر میں تو ڈر ہی گئی۔ مجھے تب سمجھ میں آئی کہ وہ ایسی بہکی بہکی باتیں اور حرکتیں کیوں کرتے ہیں۔ انہیں تو شک کی بیماری تھی۔ میں نے امیمہ کی جانب دیکھا تو وہ بڑے مزے سے مسکرا رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ اس سب کے پیچھے اس کا ہاتھ لازمی ہے۔
میں نے رو رو کر انہیں اپنی شرافت کا یقین دلایا، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ پھر وہ اکثر مجھے کہتے تھے کہ تم اتنی حسین ہو، نہ جانے کتنوں کو پیچھے لگایا ہوا ہوگا، یعنی میرا حسن ہی میری سزا تھا۔ اگر میں ایک عام سی صورت کی لڑکی ہوتی تو شاید سمیر مجھ پر کبھی شک نہ کرتے۔ انہوں نے مجھ پر پابندیوں کی انتہا کر دی، میرے ناخن کٹوا دیے، میرے بال لمبے بھی کندھوں تک کٹوا دیے۔ مجھے صرف 2 رنگ پہننے کی اجازت تھی، سفید اور سیاہ۔ میرے بننے سنورنے سے لے کر ڈھنگ کے کپڑے پہننے اوڑھنے تک ہر چیز پر پابندی لگ چکی تھی۔ میں چپکے روتی رہتی تھی۔ امی کا گھر، پرانا محلہ، سب بہت یاد آتا تھا، لیکن میں نے بھی قسم کھا رکھی تھی کہ اپنے شوہر کو اپنی بے گناہی کا یقین دلا کر ہی رہوں گی۔ میں نے خود کو سمیر کے رنگ میں ڈھال لیا تھا۔ ہماری شادی کے بعد سے اتنے عجیب واقعات ہوئے تھے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہ سکے۔ مجھے سمیر کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، وہ کدھر جاتا ہے، کہاں رہتا ہے، 2 دن گھر کیوں نہیں آتا، پھر اچانک سے آ کر مجھ پر جھپٹ پڑتا ہے، مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے، مجھے کچھ بھی تو معلوم نہیں تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سمیر کو گھر سے گئے ہوئے 3را دن تھا۔ میں اس کے لیے پریشان پھر رہی تھی جب اچانک اس کا ایک دوست ہمارے گھر آ گیا۔ اس نے مجھے دروازے پر ہی بتا دیا تھا کہ آپ کے شوہر نے آپ کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے۔ میں نے اس کو گھر بلا لیا۔ امیمہ نے مجھے کہا کہ میں سمیر کا پیغام سنوں، تب تک وہ چائے بنا کر لا دے گی۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ امیمہ کو مجھ پر رحم تو آیا۔ ہم دونوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سمیر کے دوست نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور دست درازی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے امیمہ کو مدد کے لیے بہت آوازیں دی، مگر وہ نہ آئی۔ تبھی ایک مردانہ آواز آئی، آج تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا دوست تو باہر بھاگ گیا، لیکن میں سمیر کے ہتھے چڑھ گئی۔ اس نے مجھے حیوانوں کی طرح مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ تم میرے ہی گھر میں کسی دوسرے مرد کے ساتھ اپنا منہ کالا کر رہی تھی، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ میں تمہیں مار کر ہی چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا گلا دبانا شروع کر دیا۔ احمق ہو گئے ہو، یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ بیرونی دروازے سے داخل ہوتے ہوئے میری ساس جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ انہوں نے مجھے سمیر کے چنگل سے باہر نکالا تھا۔ امیمہ بھی آنٹی کے ساتھ باہر آئی تھی۔ سمیر زور زور سے چلا رہا تھا کہ امی یہ میرے منہ پر کالک مل رہی تھی۔ میں نے جھٹ سے سارا ماجرا بتا دیا۔ یہ بھی بتایا کہ میں اور امیمہ دونوں گھر میں موجود تھیں، میں اکیلی نہیں تھی۔ امیمہ تو اچھل ہی پڑی، تم پاگل تو نہیں ہو، میں تو شاپنگ پر گئی ہوئی تھی۔ آنٹی بھی خاموش رہیں۔ میں حیران کھڑی ان کے مکر و فریب والے چہرے کو تکتی رہی۔ سمیر مجھے جان سے مار دینا چاہتا تھا، جبکہ آنٹی نے اسے مشورہ دے دیا کہ مارنے کے بجائے اس کا سر گنجا کر دو، نہ سر پر بال ہوں گے اور نہ ہی کوئی اس کی جانب متوجہ ہوگا۔ میں چیختی رہی، مگر امیمہ اور آنٹی نے مجھے کس کر پکڑا ہوا تھا، جبکہ سمیر کینچی پکڑے مجھے بے دردی سے گنجا کر رہا تھا۔ میرے بال کاٹ کر وہ مجھے لاؤنج میں پھینک کر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ وہیں روتے سسکتے نہ جانے کب میری آنکھ بند ہو گئی، مجھے کچھ خبر نہ ہوئی۔ رات ڈھلے میں ہوش میں آئی اور روتی ہوئی اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، لیکن کمرے سے امیمہ اور سمیر کے آنے کی آوازوں نے میرے قدم تھام لیے تھے۔ اس کے یہ الفاظ میرے کانوں میں پڑے، سمیر میں تو پہلے دن سے ہی تمہیں کہہ رہی تھی کہ اس لڑکی کا اعتبار نہ کرنا، وہ لڑکی اچھے کردار کی نہیں ہے۔ مجھے امیمہ کی باتوں سے عجیب سی وحشت ہوئی تھی، وہ میرا گھر اجاڑنا چاہتی تھی۔ تب میں سمجھ چکی تھی کہ وہ آدمی سمیر کا دوست نہیں تھا، بلکہ شاید امیمہ کی ایک چال تھی۔ میں خاموشی سے واپس پلٹ آئی۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ اس گھر میں میرے خلاف بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، مگر وہ کیا ہے یہ میں جاننے سے قاصر تھی۔ میرا شوہر، امیمہ یا آنٹی، ان تینوں میں سے میرا دشمن کون تھا؟ میں نے ان کے مکرو چہرے سے نقاب ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب میں اپنے شوہر پر کڑی نظر رکھنے لگی تھی، لیکن کوئی سرا میرے ہاتھ ہی نہیں لگتا تھا۔ میں شدید ذہنی الجھن میں تھی۔ آئینہ دیکھتی تو ایسے لگتا جیسے میں پاگل خانے سے بھاگی ہوئی ہوں۔ سر منڈا ہوا، چہرے پر جگہ جگہ زخموں کے نشان۔ میں سارا دن روتی اور اللہ سے مدد مانگتی رہتی۔ ایک دن آنٹی اور امیمہ دونوں شاپنگ پر گئی ہوئی تھیں۔ ان کے جاتے ہی میں نے ان کے کمروں کی تلاشی لینے کے لیے بڑھی، مگر دونوں کے روم لاک تھے۔ مجھے شدید مایوسی ہوئی، لیکن میں نے
ہمت نہیں آ رہی۔ میں اپنے روم میں آ کر ہر چیز کا مختلف زاویے سے جائزہ لینے لگی۔ کپڑوں کی الماریاں تک میں نے خالی کر ڈالی تھیں، تجوریوں کو تالے لگے ہوئے تھے۔ دیوار میں نصب فریمز کو اتار کر دیکھ رہی تھی جب ایک بڑے سے فریم کے پیچھے سے آنٹی کی تصویر نکلی۔ ان کی جوانی کے دنوں کی تصویر تھی۔ ہاتھ میں ایک بچہ تھا، وہ کسی مرد کے ساتھ جڑ کر کھڑی تھی۔ مرد تو سمیر کے والد نہیں تھے۔ لاؤنج میں آنٹی کی تصویر جس مرد کے ساتھ لگائی گئی تھی وہ تو کوئی اور مرد تھا۔ اس تصویر کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی راز ہوگا۔ مجھے لگا کہ میں نے وہ تصویر نہیں، کوئی بہت بڑا سراغ ڈھونڈ نکالا ہے۔ میں نے سب کچھ ویسے سیٹ کیا اور خود کو نارمل ظاہر کرنے لگی۔ تبھی حسب معمول سمیر گھر میں داخل ہوا اور ہر چیز کی تلاشی لینے لگا۔ اس نے مجھے سے موبائل تک چھین لیا تھا۔ وہ میرا خوبرو شوہر تھا، مگر اب مجھے اس کی وجاہت سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھتا تو میرا سانس رکنے لگتا تھا۔ بظاہر تو سب کچھ نارمل تھا، بس ایک شوہر جو تھوڑا شکی تھا، شک میں مجھ پر کبھی کبھار ہاتھ بھی اٹھا لیتا تھا۔ ایک ماں اور اس کی نند کی بیٹی جو اپنے کام سے کام رکھتی۔ مگر سب کچھ اتنا بھی نارمل نہیں تھا جتنا نظر آتا تھا۔ پردے کے پیچھے بہت سے راز چھپے ہوئے تھے۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ اب میں گھر میں سکون کا راج تھا۔ تبھی ایک دن سمیر کو پھر سے شک کا دورہ چڑھا تھا۔ اس نے مجھے مار پیٹ کر کمرے سے نکال دیا۔ میں صوفے پر آ کر لیٹ گئی، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آدھی رات گزری ہوگی جب میں نے امیمہ کو اپنے کمرے سے نکل کر سمیر کے کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس رات مجھ پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ وہ میری اور سمیر کی لڑائی کے بعد اس کے نزدیک ہونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ امیمہ سے زیادہ کھل کر بات نہیں کرتا تھا۔ امیمہ کے جاتے ہی میں بھی دروازے سے چپک کر کھڑی ہو گئی۔ اندر سے ان دونوں کی آوازیں صاف آ رہی تھیں۔ سمیر، تم اپنی بیوی کو کب ٹھکانے لگاؤ گے؟ بس اب طلاق دو اس کو اور جان چھڑا لو اس بد کردار لڑکی سے۔ یہ امیمہ کی آواز تھی، جس پر سمیر بولا، امیمہ تم نہیں جانتی، میرے لیے یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ میں تحریم کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ بد کردار ہے، یہ ماننے کو بھی میرا دل تیار نہیں ہے۔ اپنے شوہر کا یہ جواب سن کر میری آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ امیمہ، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اپنے غصے میں اس لڑکی سے کہیں میں کچھ غلط نہ کر بیٹھوں۔ اس کی آواز میں جنون ہی جنون تھا۔ تبھی امیمہ کمرے سے باہر آئی تو میں دروازے کی اوٹ میں چھپ گئی۔ کمرے سے چیزوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ میں نے اس وقت کمرے میں جانا مناسب نہیں سمجھا۔ سمیر کی جنونی آوازیں مجھے بے چین کر رہی تھیں۔ مجھ سے مزید کھڑا نہیں ہوا گیا۔ میں آنٹی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ان کے کمرے سے بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ بس سیٹھ صاحب جو بویا تھا وہی کاٹ رہی ہوں۔ بس کاٹتے کاٹتے ہاتھ لہو لہان ہو گئے ہیں اور دل چھلنی۔ اب تو ایک پل بھی سکون کا میسر نہیں ہے۔ میرے سمیر کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی ہے۔ یہ تو امیمہ ہی ہے جو اسے سنبھالے ہوئے ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ یہاں میرے پاس نہ ہوتی تو اب تک سمیر میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگ چکا ہوتا۔ آنٹی کی یہ باتیں سن کر میں شدید خوف میں مبتلا ہو گئی۔ میں جلدی سے صوفے پر ٹھہر سی گئی۔ اگلی صبح حویلی میں عجیب و غریب سرگرمیاں ہوتی رہی تھیں۔ میں ڈری سہمی ایک ایک چیز کو غور سے پرکھ رہی تھی۔ سارا دن حویلی میں خوف ناشتہ رہا۔ شام ڈھلی تو میں تیسری منزل کی چھت پر چلی گئی۔ یہاں میں پہلے بھی کئی بار آئی تھی، آج مختلف زاویے سے ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھی۔ تبھی کسی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ آوازیں نیچے لاؤنج سے آ رہی تھیں۔ وہ سمیر ہی تھا۔ چلو شکر میں ادھر تھی۔ اب تو آنٹی کے بھی چیخنے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ میں جلدی سے نیچے آئی، لیکن تبھی سب کچھ نارمل ہو چکا تھا۔ میں روم میں آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے شدید رونا آ رہا تھا، لیکن سمیر کی موجودگی میں رو نہ سکی۔ وہ بڑے مزے سے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس کا موبائل بجا، پھر وہ کال پر کسی کے ساتھ بات کرنے لگ گیا۔ وہ بڑا پریشان تھا۔ اچانک وہ باہر کی جانب بھاگا۔ میں نے کھڑکی سے اس کی گاڑی میں بیٹھ کر گھر سے جاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے جلدی سے الماری کھولی، سیف کو لاک نہیں تھا۔ سب سے پہلے جس چیز پر میری نظر پڑی وہ اس کا شناختی کارڈ تھا۔ مگر یہ کیا؟ شناختی کارڈ سمیر کا تھا، شکل بھی اس کی تھی، مگر وہاں درج دانش علوی تھا۔
یعنی سمیر نے اپنا اصلی نام بھی مجھ سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ ایسا کیوں کر رہا تھا یہ میں نہیں جانتی تھی۔ اس کا سیف پیسوں سے بھرا پڑا تھا، اس کے علاوہ مجھے اور کوئی سراغ نہ ملا۔ میں اتنا تو جان گئی تھی کہ سمیر، امیمہ اور آنٹی یہ سب فراڈ ہیں، لیکن ان کی حقیقت مجھ سے اب تک چھپی ہوئی تھی۔ ان سب کے سامنے میں لاچار اور مسکین سی تھی، جس سے ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اصل خطرہ ہی میں ہوں۔ میں نے ان کو بے نقاب کرنے کے لیے ہر حد سے گزرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی۔ رات جب ملازم کھانا بنا کر چلا گیا تو میں نے کھانے میں نیند کی گولیاں ڈال دیں۔ ایسا کرتے ہوئے میرے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے، لیکن میں یہ سب کر گزری۔ ان تینوں نے رات کا کھانا بڑے شوق سے کھایا تھا، پھر کچھ دیر بیٹھے راز و نیاز کرتے رہے، پھر اٹھ کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں نے آدھا گھنٹہ انتظار کیا تاکہ وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو جائیں۔ ایک ایک لمحہ بڑی مشکل سے گزر رہا تھا۔ گھڑی پر آدھا گھنٹہ جیسے ہی گزرا، میں سب سے پہلے امیمہ کے کمرے کی جانب بڑھی۔ وہ بے سود پڑی سو رہی تھی۔ میں نے اس کے کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا، ایک ایک چیز الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ میں نے امیمہ کی الماری کھولی تو وہاں کپڑے بکھرے پڑے تھے۔ میں نے سیف کھولا، سیف میں میری تصویریں تھیں۔ میں وہ تصاویر دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ایک تصویر میرے ساتھ ایک لڑکا کھڑا تھا، وہ لڑکا جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اس کو آئس کریم کھلا رہی تھی تو کبھی اس کے ساتھ ڈنر کر رہی تھی۔ میں تو لرز ہی گئی تھی، یہ میں ہی تھی، مگر وہ لڑکا کون تھا میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ آنکھوں میں ابھرنے والے آنسو پی کر میں اپنے کام میں لگ چکی تھی۔ پھر اس لڑکے کے علاوہ اور بھی بہت سے لڑکوں کے ساتھ میری تصاویر امیمہ کے سیف میں پڑی تھیں، مگر کیوں یہ اب بھی مجھ پر افشا نہیں ہو سکا تھا۔ امیمہ کے کمرے کی چیزیں چیک کر کے میں آنٹی کے کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ آنٹی کی سیف سے بہت عجیب سی معلومات ملی۔ ایک ڈائری تھی جس پر بچے کی لکھائی میں لکھا گیا تھا، مجھے اپنی ماں سے نفرت ہے۔ دوسرے صفحے پر لکھا گیا تھا، مجھے میرے بابا بہت یاد آتے ہیں، نئے ڈیڈ بہت برے ہیں۔ آگے آگے راز کھل رہے تھے۔ مجھے سب عورتوں سے نفرت ہے، عورتیں بے وفا ہوتی ہیں، میری ماں نے میرے بابا کو دھوکہ دیا ہے، سب کچھ صاف صاف درج تھا۔ میں ابھی ڈائری سے اور بھی معلومات سمیٹ رہی تھی جب اچانک کسی نے پیچھے سے میرا کندھا ہلایا تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ پیچھے دیکھ سکوں۔ میں پتھر کا بت بن کر بیٹھی رہی تھی۔ دو ہاتھ آگے بڑھے اور وہ زمین پر بکھرے ہوئے کاغذات کو جلدی جلدی سمیٹنے لگے۔ وہ ہاتھ کسی اور کے نہیں بلکہ سمیر کے تھے۔ ان کاغذات کو سیف میں رکھ کر وہ مجھے بازو سے کھینچتا ہوا باہر لے گیا۔ روم کا دروازہ بند کر کے اس نے پھر سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ میری حالت بلی کے شکنجے میں پھنسے ہوئے کبوتر کی سی تھی۔ وہ میری حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ میں کوفتے شوق سے نہیں کھاتا، لگتا ہے تم نے ساری نیند کی گولیاں کوفتوں میں ہی ڈال دی تھیں۔ ایک دو گولیاں قیمے میں بھی ڈال دیتی، وہ کہہ کے مار مار کر کہہ رہا تھا۔ میں تو کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا کہ تم کمرے میں آؤ، میں تم سے کچھ کہوں، کچھ تمہاری سنوں، مگر تم تو آج انوکھا کام ہی کر گئی ہو۔ تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ عجیب عجیب باتیں کرتا چلا جا رہا تھا۔ میں شدید گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کرسی پر رسی کے ساتھ باندھ دیا تھا اور خود سونے چلا گیا۔ مجھے یقین ہے تم یہ رسیاں کھول نہیں پاؤ گی، تم مجھے چھوڑ کر نہیں بھاگو گی۔ میرے سر میں درد ہے، مجھے سونا ہے۔ اس کی بات سن کر میں ساری رات روتی رہی، اللہ سے مدد کی فریادیں کرتی رہی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کل کیا ہوگا۔ دعا کرتے کرتے نہ جانے کب میری آنکھ لگی، پتہ ہی نہ چلا۔ آنکھ تب کھلی جب مجھ پر کسی نے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی انڈیلا تھا۔ میرے سامنے امیمہ بپھری ہوئی شیرنی بنی کھڑی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے نیند کی گولیاں دینے کی؟ وہ میرے منہ پر تھپڑ مار کر چلاتی رہی۔ پھر جب وہ سائڈ پر ہوئی تو آنٹی آگے بڑھی۔ جی بیٹے، کیا معلومات حاصل کر لیں آپ نے ہمارے بارے میں؟ وہ اپنے فریبی لہجے میں بولیں۔ وہی جو تم سب کی حقیقت ہے، تم سب میرے دشمن ہو، دھوکے باز ہو۔ میں چیخ رہی تھی۔ آرام سے، زیادہ چلاؤ نہیں، کرسی پر بندھی بیٹھی ہوئی ہو، کچھ تو ترس کھاؤ خود پر، آنٹی بولتی جا رہی تھی۔ دیکھو اس ڈائری سے تمہیں کتنا سچ معلوم ہوگا۔ میں تمہیں سب تفصیل سے بتاتی ہوں، غور سے سننا، لیکن پہلے اس کا ہاتھ کھولو، اسے آزاد کرو۔ انہوں نے سمیر کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے میرے ہاتھوں سے رسیاں کھول دی تھیں۔
آنٹی آگے چلنے لگی اور مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ میں بھی ان کے پیچھے چلتی ان کے بیڈ روم میں داخل ہو چکی تھی۔ صوفے پر بیٹھ کر انہوں نے مجھے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں بھی بیٹھ گئی تو وہ بتانا شروع ہو چکی تھی۔ وہ بولیں، دیکھو تحریم بیٹے، مجھے معلوم ہے تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ سمیر تمہیں مارے پیٹے، مگر ایسا نہیں ہے۔ مجھے تم بہت عزیز ہو، بالکل اپنے بچوں جیسی لگتی ہو۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور میں خاموشی سے سنتی رہی تھی۔ سمیر کو عورتوں سے نفرت اپنی ماں کی وجہ سے ہوئی ہے، یعنی میری وجہ سے۔ میں نے اس کے باپ کو دھوکہ دیا تھا۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ پھر وہ مزید بولی، میری اور حماد علوی یعنی سمیر کے باپ کی شادی ہوئی تھی۔ سمیر کی پیدائش کے بعد ہی مجھے حماد کے دوست سے عشق ہو گیا تھا اور میں اتنا گر گئی تھی کہ ہم ہر روز ملنے لگے تھے۔ میں نے کچھ سال حماد کو دھوکہ دیا، مگر مرد بے وفائی کی بو سونگھ ہی لیتا ہے۔ حماد کو بھی مجھ پر شک ہو گیا تھا، مگر کوئی سرا اس کے ہاتھ نہیں لگ سکتا تھا۔ کچھ 6 سال کی بے وفائی کے بعد میں تھک گئی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کی انگلی تھامی اور اسے لے کر گھر سے بھاگ کر سیدھا اس کے دوست کے گھر آ گئی۔ میں یہاں مہینہ بھر رہی، پھر ایک دن ہمت کر کے خلا کا نوٹس حماد کو بھیج دیا۔ 3 دن بعد طلاق کے کاغذات کے ساتھ ایک خط بھی آیا تھا۔ اس پر لکھا تھا کہ میں تمہیں کبھی طلاق نہ دیتا، مگر تم یہ جو حرام اور گناہ کی زندگی گزار رہی ہو یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اب جس کے ساتھ بھاگی ہو شادی بھی اسی سے کر لینا۔ میں نے عدت پوری کی اور شادی کر لی، مگر نہ جانے وہ خط کیسے سمیر کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اس نے وہ پڑھ لیا اور یوں باپ کے الفاظ اس کے ذہن میں پیوست ہو گئے۔ وہ مجھے اکثر کہتا تھا کہ آپ گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ نے میرے باپ کو دھوکہ دیا ہے، مگر ایسا نہ تھا، صرف میں ہی قصوروار تھی، کیونکہ میرا شوہر مجھے بالکل توجہ ہی نہ دیتا تھا اور ہر وقت اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے میں بے انتہا مصروف رہتا تھا، اور اس کے علاوہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کبھی کبھی وقت گزار لیتا۔ مگر مجھے تو سمیر کی پیدائش جیسے نازک ترین مرحلے میں بھی اپنے شوہر بالکل سہارا نہ ملا، اور یوں اسی کے دوست کی توجہ پا کر میں پھر سے جینے کی امنگ کر بیٹھی، اور اس کوشش میں وہ سب کرتی چلی گئی جو مناسب نہ تھا، مگر میرے صرف میل ملاقات اور گپ شپ سے زیادہ گہرے تعلقات نہ تھے۔ یہ تو بس حماد کی عقل کا اختراع تھا۔ مگر جیسے جیسے سمیر بڑا ہوتا گیا اس کا جنون بڑھتا چلا گیا۔ وہ تو میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ یہ کسی کی جان بھی لے سکتا ہے، اس لیے میں نے اس کے سوتیلے باپ یعنی جہانزیب صاحب کو دبئی بھیج دیا تھا تاکہ یہ دونوں محفوظ رہیں۔ سمیر کا اصلی نام تو دانش علوی تھا، مگر اس نے اپنا نام بھی بدل لیا۔ کہتا تھا اس نام سے تو میرا باپ پکارتا تھا، تم مت پکارا کرو۔ آنٹی بتائے جا رہی تھیں اور روتی بھی جا رہی تھیں۔ سمیر کی بگڑتی حالت کے پیش نظر میں امیمہ کو یہاں لے آئی۔ اس کی اور سمیر کی خوب دوستی ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میں اب تک زندہ نہ ہوتی، اور جہاں تک بات ہے تمہارا سر منڈوانے کی، تو وہ میں نے تمہاری جان بچانے کے لیے یہ سب کیا تھا، نہیں تو اس دن سمیر تمہیں جان سے مار دیتا۔ میں جانتی ہوں اپنے بیٹے کو۔ آنٹی خاموش ہوئی تو میں بولی کہ وہ جو میری نقلی تصاویر بنائی گئی ہیں طرح طرح کے لڑکوں کے ساتھ۔ وہ آنٹی میری بات سن کر حیران رہ گئیں۔ کون سی تصاویر؟ وہی جو امیمہ کی سیف میں پڑی ہیں۔ میں نے غصے سے کہا، ایسی تو کوئی تصاویر ہیں ہی نہیں۔ اب مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ امیمہ کی ہی چال ہے۔ آنٹی نے اس کو بلا کر پوچھا تو وہ صاف مکر گئی تھی۔ سب کچھ واضح ہو چکا تھا، یہ سب کیا دھرا امیمہ کا تھا، لیکن آنٹی کی آنکھوں پر اس کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جہاں تک تمہاری بات ہے تحریم، تم شادی اس لیے سمیر سے کی گئی تھی کہ تم بہت معصوم اور حسین بھی ہو۔ مجھے لگا تھا کہ میرا سمیر تمہیں پا کر خوش ہو جائے گا، مگر حالات مزید بگڑ گئے۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوا۔ آنٹی سب کچھ بتا کر صوفے سے اٹھ کر باہر نکل گئی تھی۔ مجھے اپنے شوہر پر بڑا ترس آیا تھا، کیونکہ وہ تو اس سب میں بے قصور تھا۔ اب سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے تھا، بس یہ سب میں سمیر اور آنٹی کو بھی دکھانا چاہتی تھی۔ سارا دن سب اپنے اپنے کمروں میں خاموش بیٹھے تھے۔ میں لان میں بیٹھی رہی۔ رات سب کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں چل دیے۔ میں صوفے پر لیٹ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ آج وہ پھر سمیر کے پاس جائے گی، لیکن وہ نہیں گئی۔ وہ رات میں نے لاؤنج کے صوفے پر ہی گزار دی۔ آخر کار
اگلی رات میں نے امیمہ کو سمیر کے کمرے کی جانب جاتے دیکھا۔ میں خاموشی سے اٹھی اور آنٹی کے کمرے کی جانب بڑھی گئی۔ آنٹی کو میں نے اپنے ساتھ چلنے کو کہا، وہ حیران تھی مگر میرے ساتھ چل پڑیں۔ میں نے انہیں خاموش رہنے کو کہا تھا۔ میں انہیں اپنے بیڈ روم کے پاس لے گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ امیمہ آنٹی کے خلاف آج کچھ بولے گی یا نہیں۔ امیمہ سمیر کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ سمیر، میری بات کا یقین کرو، پھپھو نے ہی یہ بد کردار لڑکی تمہارے لیے چنی ہے تاکہ تم ساری زندگی اس کا دھیان کرتے کرتے گزار دو اور وہ اپنے شوہر کے پاس جا کر ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگیں۔ وہ میری پھپھو ہیں، میں اچھی طرح ان کی نیت کو جانتی ہوں۔ تم بس تحریم کو طلاق دے کر مجھ سے شادی کر لو، ہم دونوں مل کر پھپھو سے تمہارا بدلہ لیں گے، اور وہ تصاویر جو میں نے تمہیں اکثر لا کر دکھاتی ہوں، کیا یہ ثبوت کم ہے؟ میں نے آنٹی کی طرف دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ ہم دونوں کچھ بھی کہے بغیر پلٹ گئے۔ صبح جیسے ہی سمیر آفس گئے، آنٹی نے امیمہ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ ہمیشہ کی طرح آنٹی سے چپک رہی تھی، پھپھو پھپھو کر رہی تھی۔ آنٹی نے اس کے منہ پر زوردار تماچا دے مارا۔ وہ حیران تھی، تو آنٹی نے بس اتنا ہی کہا کہ وہ سب کچھ سن چکی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے امیمہ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ سمیر کو بھی میں نے امیمہ کی ساری اصلیت بتا دی تھی کہ وہ تصویریں نقلی ہیں، کیونکہ میں تو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میں کہاں اتنے مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں گھومتی پھرتی۔ دوسرا یہ کہ امیمہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے آنٹی کو ایک بار کہا بھی تھا، مگر آنٹی امیمہ کی سمیر سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں، بس اسی لیے اس نے یہ سب کیا تھا۔ تب سمیر نے دل سے اعتراف کیا کہ انہیں میری پاک دامنی پر پورا یقین ہے۔ یہ ان کا نفسیاتی مسئلہ ہی ہے جس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ ایک تو بچپن کی چوٹ، پھر 7 سال سے امیمہ جیسی دوست کا ساتھ ان کے مسائل اور بڑھا گیا تھا۔ ہم نے نفسیاتی ڈاکٹر سے ان کا علاج کروانے کا سوچا۔ اب میری شادی کو 5 سال گزر چکے ہیں۔ سمیر علاج کے بعد نہایت اچھے اور خیال رکھنے والے شوہر ثابت ہو رہے ہیں، اور اب میری زندگی جنت بن گئی ہے۔